اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ۔ ایک مولوی صاحب عطا محمد بندیالوی کے نام سے، اس نے کچھ باتیں کی ہیں، آج اس پہ گفتگو کرنی ہے۔ پہلی بات کہ اس نے چیلنج کیا، اس نے کہا کہ لغت کی تمام کتابیں اٹھاؤ۔ آل کے معنی متبع کے ہیں، تابع دار، پیروکار، فالوور، یہ معنی کیے ہیں۔ بس اصل میں اس نے جو یہ ساری گفتگو کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اعزاز اللہ نے قرآن میں آل محمد کو دیے ہیں، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام، اور ان کے اولاد ائمہ اہل بیت علیہ السلام، یہ ان کو اللہ نے جو فضیلت بخشی ہے، یہ فضیلت اس سے برداشت نہیں ہوتی، بلکہ ہر خارجی اور ناسبی ذہن رکھنے والا اس سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے جو یہ گفتگو کر رہا ہے کہ اہل بیت ازواج مطہرات ہیں اور بس، آل پیروکار ہیں، تابع دار ہیں۔ تو پہلے آپ اس کی ویڈیو دیکھیں کہ اس نے کیا گل کھلائے ہیں، تو میں اپنا جواب شروع کروں۔ یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آل محمد کون ہے؟ اس کا اتنا محدود تصور آپ نے کیسے بنا لیا جی؟ اتنا محدود تصور، چند افراد، ایک قوم، اس میں صرف وہ قوم شامل ہے، وہ آل نبی ہیں، نہیں الگا۔ لغت کی تمام کتابیں اٹھاؤ، بندیالوی کچی باتیں کہنے کا عادی نہیں ہے۔ لغت کی تمام کتابیں اٹھاؤ، ان میں لکھا ہوا ہے آل بمعنی متبع، آل کا معنی ہے پیروکار، آل کا معنی ہے پیچھے چلنے والا، آل کا معنی ہے بات کو ماننے، سب آل محمد میں شامل۔ تم نے کیوں محدود تصور کیا یار؟ یہ محدود تصور سین کا نہیں ہے، شین کا ہے۔ اے بھابڑیاں نو سمجھ نہیں آنی۔ یہ محدود تصور آل کا سین کا نہیں ہے، شین کا ہے۔ انہوں نے پھیلائی ہیں یہ ساری باتیں۔ اہل بیت سے کون مراد ہیں جی؟ حضرت علی کا گھرانہ، واہ۔ اہل بیت گھر والے، اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق میرے نبی کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں اہل بیت۔ آپ نے ویڈیو دیکھ لی، وہی بات کی کہ آل کے معنی متبع، اتباع کرنے والا، پیروی کرنے والا۔ لغت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو ساری، یعنی اتنی زور سے یہ بات کرنا، لوگوں پہ اپنا امپریشن ڈالنا، اسے تو کام نہیں چلتا۔ یہ خطابت اور بات ہوتی ہے بندیالوی صاحب، یہ گھوم گھوم کے خطابت کرنا یہ اور بات ہوتی ہے۔ علم کچھ اور بات ہے، علم اور چیز ہے۔ اب میں تجھے دکھاؤں تو مفسر قرآن کہلاتا ہے خود کو، کہ مفسر قرآن ہے۔ تو آج مفسر قرآن کو میں قرآن کے ترجمے بھی دکھاؤں گا اور احادیث کی کتابیں بھی دکھاؤں گا جو اس نے دعوے کیے ہیں بڑے بڑے کہ آل کے معنی متبع۔ یہ حضرت کو معلوم نہیں خود کو مفسر قرآن کہلاتا ہے۔ یہ تک معلوم نہیں کہ قرآن کریم میں لفظوں کی معنی، میننگ، وہ ہر جگہ پہ ایک ہی نہیں ہوتی، مختلف مقامات پہ
مختلف معنی ہوتے ہیں، تو یہ حضرت کو پتہ ہی نہیں، بس آل کے معنی متبع۔ تو یہ قرآن کریم کا ترجمہ ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی۔ میں دیوبند، کیونکہ وہ بندیالوی دیوبندی ہے، اس لیے میں شروعاتی دیوبندی سے کر رہا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت، ان کا ترجمہ ہے تاج کمپنی لمیٹڈ، کراچی، لاہور، راولپنڈی۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 912، اور قرآن پاک کی سورہ مبارکہ مومن کی آیت ہے 28۔ اس میں ارشاد رب العزت ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ ایمانَهُ۔ اب ترجمہ کیا کر رہا ہے، یہ لفظ پہ غور رہے، وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ۔ میں آل کی بات کر رہا ہوں، جو بندیالوی کہہ رہا ہے کہ آل کے معنی متبع ہے، تابع دار ہے، پیروکار ہے، فالوور ہے۔ سنیں، یہ آل کا لفظ ہے، وہی آل کا لفظ جو اس نے بتایا، آل، اور چیلنج کیا کہ نہیں، آل کے معنی متبع ہے۔ یہ سنیں، اشرف علی تھانوی، یہ خود بندیالوی صاحب کے بزرگوں میں سے ہے، دیوبند کا پائونیئر ہے۔ کہ ان بزرگ جو ہیں بنیادی علماء اہل دیوبند کے، یہ ان میں سے تھا۔ کون نہیں جانتا اشرف علی تھانوی کو؟ یہ کیا ترجمہ کیا، اور ایک مومن شخص نے جو کہ فرعون کے خاندان سے تھا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تھانوی صاحب کا ترجمہ، آل کا ترجمہ کیا ہے خاندان۔ بندیالوی صاحب متبع نہیں، خاندان۔ اللہ اکبر۔ اب مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ آل ہے، درود ہے آل پر، اور درود کے سوا نماز نہیں ہوتی۔ اصل سمجھے، آل پر درود ہے، اب لفظوں کی تبدیلی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ شیعوں کا درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اہل سنت۔ تو آل پر ہے درود۔ اب یہ سوچ رہے ہیں خارجی ناسبی ذہنیت والے لوگ کہ اگر خالی آل ہم علی، فاطمہ، حسن، حسین کو کہیں، شیعوں کے 12 اماموں کو کہیں، جو کہ ہمارا عقیدہ ہے، تو پھر یہ تو اوپر ہو گئے، یہ تو درود کے حقدار ہو گئے، اور درود کے سوا نماز نہیں ہوتی۔ امام شافعی کا مشہور قول ہے کہ آل محمد، کیا میں فضیلت بیان کروں آپ کی، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جب تک نمازی نماز میں تمہارے اوپر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ ہے اصل مسئلہ کہ آل ہے آل محمد، یہ اعزاز عزت بخشی ہے آل محمد کو اللہ نے، یہ اس کو ہائی جیک کر رہے ہیں، اس فضیلت کو اوروں کو شامل کر کے۔ یہ اشرف علی تھانوی، آل کے معنی خاندان، اور بڑی بات ہے ایک، پتہ نہیں کیا ہے ان لوگوں کو، کیوں نہیں سمجھتے، اتنے آل محمد کے بغض میں، اہل بیت کے بغض میں اتنے ڈوب گئے کہ ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اللہ فرما رہا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ، اللہ اس کو جو فرعون کے خاندان سے تھا، ایک شخص حزقیل، تفسیروں میں آیا ہے وہ کون تھا، تو وہ مومن تھا۔ اب اللہ کہے کہ یہ مومن، مالک فرمائے کہ یہ مومن اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، یا تم ایمان، اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، تو اللہ فرمائے مومن، اور بندیالوی صاحب کہے کہ فرعون کا تابع دار، فرعون کا متبع۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی جرت ہے یہ اللہ کے دین کے ساتھ۔ اللہ قرآن میں جس کو کہے مومن، آپ اور ہم کسے مومن کہیں وہ جدا بات ہے، اللہ جل جلالہ اگر کسے مومن کہے تو وہ جدا بات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مومن، مومن آل فرعون۔ وضاحت آئے گی کہ یہ تھا کون۔ مولانا شرعی تھانوی ترجمہ کیا کیا، وہ آل کا خاندان۔ اب مولا علی چونکہ خاندان میں ہے، حسن خاندان ہے، حسین خاندان ہے، ان کو درود ابراہیمی یاد تک نہ رہا، درود ابراہیمی
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए मेरे अल्लाह इसे रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद और उसकी आल पर, कमा सल्लैता जैसे कि तूने नाजिल फरमाई इब्राहीम और आल इब्राहीम पर। तो ये दरूद किस पे है? मुत्तबीन पे है। ये तो आले मोहम्मद पे है, आले इब्राहीम पे है। ये तो इसमत की दलील है। अल्लाह अकबर। आइए दूसरा तर्जुमा है तफसीर वहीदी, अल्लामा वहीद ज़मान। ये वो शख्स हैं अहले हदीस जिसने अहले सुन्नत की 6 बुनियादी किताबों का, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, इनका तर्जुमा किया है अरबी से उर्दू में। इतना एहसान किया है इन लोगों पे ये अल्लामा वहीद ज़मान। उसने क्या तर्जुमा किया है? वक़ाल रजुलुन मुमिनुन मिन आले फिरऔन यक्तुम ईमानहु। और फिरऔन के रिश्तेदारों में एक मर्द दिल में ईमानदार था, लेकिन जाहिर में फिरऔन से अपना ईमान छुपाता था। रिश्तेदारों में से, आल के माने रिश्तेदार, थानवी साहब आल के माने खानदान, रिश्तेदार। सुनते जाएं, ये आले मोहम्मद की अल्लाह अजमत जाहिर कर रहा है। ये है तफसीर अहसनुल बयान, हजरत मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी की नजर सानी है और तर्जुमा है खतीबुल हिंद मौलाना मोहम्मद जुनागड़ी। बड़ा मशहूर तर्जुमा है ये पूरी दुनिया में। उसमें लिखा है वक़ाल रजुलुन मुमिनुन मिन आले फिरऔन का तर्जुमा क्या किया है? और एक मोमिन शख्स ने जो फिरऔन के खानदान में से था। खानदान, सुनते जाएं मदयाली साहब, खुदा जाने क्या पढ़ाया आपने। आप तफसीर कुरान पढ़ाते हैं और मुफस्सिर कुरान है, तो ये चीजें आपकी नजर से नहीं गुजरी कि आल का तर्जुमा खाली मुत्तबे नहीं है, ये खानदान है। ईमान को छुपाता था अपने। क्यों छुपाता था? कि मैं मूसा की मदद नहीं कर सकूंगा। अल्लाह के नजदीक मोमिन था मूसा के दौर में। अगर आप जर्रा बराबर कुरान करीम की सूरह मुबारक मुज़म्मिल की आयत पे गौर करते कि इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला, इस पे गौर करते फिर देखते कि मूसा के जमाने में एक मर्द मोमिन था जो अपने ईमान को छुपाता था। तो मुस्तफ़ा के जमाने में एक मर्द मोमिन जो था मोमिन, और ये भी मोमिन, मुस्तफ़ा के दौर का मोमिन कौन? अबू तालिब अलैहिस्सलाम। तो ये तो अगर अल्लाह अकल दे तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये है फवाइद सफदरिया बेरुमुज़ुल कुरान, सरफराज खान सफदर, शेखुल तफसीर इमाम अहले सुन्नत हजरत मौलाना सरफराज खान। बड़ा नाम है, बहुत अहले इल्म जानते हैं सरफराज सफदर साहब को। उन्होंने लिखा है, ये छपी है दारुल हुस्ना, मौलाना मुफ्ती उमर नियाज बिनोरी साहब ने फाजिल देवबंद जामिया इस्लामिया बिनोरी टाउन, ये बिनोरी टाउन के लिखे पढ़े हैं, ये उन्होंने नजर सानी की है। लिख रहा है कि वक़ाल रजुलुन मुमिनुन मिन आले फिरऔन, लिख रहा है कि फिरऔन ने जब कहा कि मैं इस मूसा को कत्ल करूंगा, तो आले फिरऔन में से एक शख्स था जो फिरऔन का चचाजाद भाई था। सुने, मुत्तबे, मोमिन और फिरऔन का मुत्तबे। क्या हुआ मदयाली साहब आपको? क्यों कुरान की मुखालफत कर रहे हैं आप आले मोहम्मद के बुग़्ज़ में? अल्लाह अकबर। क्या कह रहा है कि चचाजाद भाई था और उसका नाम हज़कील था। यह है वो मर्द मोमिन जो अपने ईमान को छुपाता था, मौत के डर से नहीं, इसलिए कि अगर ईमान को जाहिर करूंगा तो मूसा की मदद नहीं कर सकूंगा, इस वजह से ईमान को छुपाता था, मौत की वजह से नहीं। हजरत अबू तालिब समझ में आ रहा है अलैहिस्सलाम। अल्लाह अकबर। ये क्या है? हज़कील फिरऔन का चचाजाद भाई। सुनते जाए क्या तर्जुमे किए हैं। आइए जनाब, ये ज़ियाउल कुरान तफसीर है, हजरत पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी। कौन नहीं जानता करम शाह
شاہزاد علی صاحب کو، یہ ان کی تفسیر ہے، ترجمہ ہے، صفحہ نمبر 302 ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے۔ یہ قرآن کریم کی تفسیر، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اور کہنے لگا ایک مرد مومن جو فرعون کے خاندان سے تھا۔ بندے علی صاحب خاندان، چچا کا بیٹا، رشتہ دار، متبع خالی نہیں۔ وہی میں نے عرض کیا کہ ہر جگہ ایک ہی ترجمہ نہیں ہوتا۔ آئیے جناب، یہ حضرت مولانا تاج محمد امروٹی صاحب، اللہ اکبر، یہ ان کا ترجمہ ہے قرآن کریم کا۔ اس آیت کے لیے لکھا ہے ترجمے میں، این فرعون جے مائٹرن ماہک مومن مرسد جو پہنجو ایمان لکائیں دو ہو۔ وقال رجل مومن من آل فرعون، آل کا ترجمہ مائٹر، خاندان، رشتہ دار، یہ سندھی ترجمہ حضرت مولانا تاج محمد امروٹی صاحب۔ آئیے جناب، یہ دوسرا بڑا نام تفسیر قرآن ہے، ترجمہ حضرت مولانا عبد الکریم قریشی، بیروارو، بیری شریف، بیری درخت نہیں ہوتا بیر کا، بیری کا درخت، بیر شریف وارو، مولانا عبد الکریم قریشی، انہوں نے جو ترجمہ کیا کہہ رہا ہے، کیا ترجمہ کیا، این چیو برد مومن قبیلے فرعون جے ماں جو لکائیں دو ہو پہنجو ایمان۔ جی کون ہوا یہ؟ قبیلو، خاندان، یہ ہے ترجمے میرے بھائی بدیانی صاحب۔ ایسے مت چیلنج کیا کریں کہ بس آل کے معنی متبع ہے خالی۔ یہ آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ کون ہے آل کا ترجمہ؟ خاندان۔ اب علی بھی خاندان رسول میں، فاطمہ بھی خاندان رسول، حسن بھی خاندان رسول، حسین بھی خاندان رسول۔ اب جو تو درود پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ میرے اللہ رحمت نازل فرما محمد پہ، علی پہ، فاطمہ پہ، حسن و حسین پر۔ اور شیعہ عقیدے میں 12 آئمہ اہل بیت علیہم السلام، یہ ہے آل محمد۔ آئیے اب دیکھیں کہ اہل بیت جو آپ نے کہا کہ اس کی پہلی مصداق امہات المومنین ہے، رسول اللہ کی بیویاں، ہماری مائیں، ازواج مطہرات، امہات المومنین، ہماری مائیں۔ آپ نے کہا کہ یہ ہے اہل بیت، سنیں یہ مسلم شریف ہے، بدعلی صاحب صحیح مسلم شریف۔ حیرت کی بات ہے آپ نے مسلم بھی نہیں پڑھی کہ آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ خالی ازواج ہیں، رسول اللہ کی بیویاں ہیں، یعنی ہماری مائیں، بس وہی۔ سنیں اہل بیت کون ہے؟ مسلم شریف، حد ہو گئی بھائی، دی اینڈ، ختم۔ مسلم شریف کیا ہے؟ مسلم شریف میں یہ دارالکتاب العربی سے چھپی ہے، ایک ہی جلد میں، بڑی عربی میں ہوتی ہے سر۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول، کبار صحابہ میں سے، حضرت یزید بن حیان، وہ کہتا ہے کہ ہم نے پوچھا کس سے؟ زید بن ارقم صحابی سے۔ کیا پوچھا؟ فَقُلْنَا مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ، ہم نے کہا کہ اہل بیت کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ بڑی پوری روایت ہے کہ زید بن ارقم کے پاس ہم گئے، دخل علیہ فقلنا لہو، ہم اس کے پاس پہنچے، ہم نے اس سے کہا اے زید بن ارقم، تو صحابی رسول ہے، تو اچھا آدمی ہے، وصلیت خلفہ، تو نے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھی، صحابی جو تھا نمازیں پڑھی، تو اچھا، تو بہتر آدمی۔ اب بتا کہ ہم نے کہا کہ یہ اہل بیت کون ہیں؟ پہلے اس کی نیکی کی ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی، تعریف کہ تو اچھا آدمی ہے، تو نے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے، تو نے رسول کی صحبت اختیار کی ہے، اس کا شرف حاصل کیا ہے صحبت کا۔ آج ہم آپ سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں زید بن ارقم سے، مسلم شریف، وہ سوال سنیں کون سا سوال کیا گیا۔ فَقُلْنَا مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ، ہم نے کہا کہ رسول کے اہل بیت کون ہیں؟ بدیالوی صاحب، آپ نے کہا کہ ازواج مطہرات، ہم قربان گئے، ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں،
لیکن حقائق کو مٹانا، چھپانا، ہائیجیک کر کے کسی اور طرف لے کے جانا، یہ نہیں ہوگا جناب۔ جو حقیقت ہے وہ ہے۔ احترام آنکھوں پہ ہماری مائیں ہیں، رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین، ہماری مائیں، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ آل محمد کی فضیلت ہے، یہ اہل بیت رسول۔ سنیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا زید بن ارقم سے، فقلنا، ہم نے کہا، کیا کہا؟ من اہل بیت ہی، رسول کے اہل بیت کون ہیں؟ نساؤہ، سنیں، رسول کی بیویاں۔ کہنے والوں نے کہا، زید نے نہیں، کہنے پوچھنے والوں نے کہ رسول کی بیویاں اہل بیت۔ قال اللہ وعیم اللہ، کہا نہیں اللہ کی قسم۔ اللہ اکبر۔ جی جناب بندیالوی صاحب بڑی تقریریں کرتے ہیں، بڑی مشہور ہے اپنے علاقے میں۔ تقریر کرنا اور بات ہے، یہ علم کی دنیا ہے جناب، یہ مسلم شریف ہے۔ نہ آپ نے تھانوی صاحب کا ترجمہ دیکھا، نہ آپ نے اپنے بزرگوں کا ترجمہ دیکھا، نہ احسن بیان دیکھی، نہ آپ نے مسلم دیکھی، ایسے کہہ دیا بس صحابی رسول۔ اب اللہ کا واسطہ دے کے پوچھیں، جو آپ کے متبعین ہیں، رسول کے متبعین کو بسم اللہ، آپ کے جو متبعین ہیں واہ واہ کرتے ہیں آپ کی مجلس میں اور آپ کے درس میں اور واعظ میں، واہ 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 واہ، سنیں ان سے پوچھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ حضرت زید بن ارقم کی بات چلے گی یا بندیالوی صاحب آپ کی بات چلے گی؟ کس کی؟ اب تو صحابہ کے شان کے ٹھیکیدار ہیں نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، خامخواہ بلا وجہ، سبھی مانتے ہیں، کون نہیں مانتا نبی کے صحابہ کو؟ اللہ اکبر۔ کیا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے پوچھا، کہا نہیں اللہ کی قسم، یعنی کیا؟ رسول کی بیویاں، ہماری مائیں، ازواج مطہرات، امہات المومنین اہل بیت میں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت میں لا وائم اللہ، قسم کھا کے کہہ رہا ہے صحابی رسول کہ اہل بیت میں نہیں ہیں۔ اچھا، لا وعیم اللہ ان المرأة تکون الرجل العصر، عورت ایک وقت تک شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ جی پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ان المرأة تکون مع الرجل رجل العصر من الدہر، زمانہ کچھ حصہ رہے اگر عورت، ثم یطلقها، پھر اگر شوہر سے طلاق دے دے، کافی عرصہ شوہر کے ساتھ رہنے کے بعد اگر شوہر طلاق دے دے، یہ ہمارے شیعوں کے لفظ نہیں ہیں، یہ میرے نہیں، مسلم شریف حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر شوہر طلاق دے دے وَتَرْجِعُ إِلَىٰ أَبِيهَا وَقَوْمِهَا، تو کہاں جائے گی؟ اپنے باپ کے پاس اور اپنی قوم کے پاس، قبیلے کے پاس۔ اہل بیت وہ ہیں جن کے اوپر رسول کے بعد صدقہ حرام ہے۔ جی جناب، اہل بیت کون؟ کیا فرمایا؟ حرم صدقۃ بعدہ، نبی کے بعد جن پہ صدقہ حرام۔ بات ہی ختم ہو گئی کہ اہل بیت کون ہیں، آل کون ہیں۔ آل اور اہل بیت ایک چیز ہے میرے بھائی، بخاری میں پڑھ کے دیکھیں، یہ تصغیر ہے اہل کی، لکھا ہے امام بخاری نے، آپ کی نظر سے نہیں گزرا۔ اللہ اکبر۔ تو کون ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے؟ وہ ہیں اہل بیت۔ جب پوچھا گیا تو کون، وہ آگے روایتیں آئیں گی کہ وہ کون ہیں، وضاحت کے ساتھ بتایا ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آ گئی بات سمجھ میں بندیالوی صاحب کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات نہیں ہیں؟ قسم کھا کے صحابی رسول فرما رہے ہیں، ہم اس کی مانیں یا آپ کی مانیں؟ ان کے سامنے آپ ہوتے کیا ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مسلم شریف کہ اہل بیت کو جن پہ صدقہ حرام، یہ مسلم۔ آئیے جناب، یہ ہے الجمع بین الصحیحین، محمد فتوح الحمیدی،
یہ بڑی مضمون کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، جمع بین صحیح ہے، تو یہ تو اہل علم جانتے ہیں، ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ اس کا صفحہ نمبر ہے 515، دار ابن حزم سے چھپی ہے۔ اس میں کہہ رہے ہیں کہ فَقُلْنَا مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ نِسَاؤُهُ، ہم نے پوچھا زید سے کیا رسول کی بیویاں اہل بیت میں ہیں؟ قال لا وعیم اللہ، اللہ کی قسم نہیں۔ پھر وہی بات جو میں نے مسلم سے بتائی کہ ایک وقت رہتی ہے جب شوہر طلاق دے دے تو اپنی قوم کے پاس، اپنے باپ کے پاس چلی جاتی ہے، یعنی ازواج اہل بیت میں نہیں ہے۔ اہل بیت وہ ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے، آل پہ صدقہ حرام، اہل بیت میں صدقہ حرام۔ اسی لیے محمد اسماعیل سابق دیوبندی رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، جی جب مناظرہ ہو تو اسے مولوی صاحب نے آپ کی طرح ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آل کے معنی اتباع کرنے والے، تو محمد اسماعیل دیوبندی مرحوم نے جو بعد میں شیعہ ہو گیا دیوبندی سے، اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا مولانا صاحب ساری دنیا آل بنے تو بنے، تو نہ بنے، کیوں نہ بنے؟ تو تیرے مدرسے کا سارا کام تھا، سارا خرچہ کھانا پینا وہ تو سارا ہے ہی صدقے تھے، تو صدقہ آل نہ بننا، آل تے صدقہ حرام ہے۔ یہ قبلہ محمد اسماعیل دیوبندی سابق رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا آل بن جائے تو بن جائے، مولوی تو آل نہ بننا، کیوں کہ تیرا سارا خرچہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ صدقہ حرام ہے آل پر، اہل بیت پر آل پر صدقہ حرام ہے، اور تیرا تو سارا کاروبار چلتا ہی زکوٰۃ پر ہے اور صدقات و خیرات پر ہے، تو تیرا تو مدرسہ ہی بند ہو جائے گا اگر یہ صدقہ و خیرات بند ہو گئے تو۔ اللہ اکبر۔ آئیے، آپ نے بڑی دعویٰ کی کہ لغت کی تمام کتابیں اٹھا کے دیکھو، آئیے جناب یہ لغت کی کتابیں، یہ وہ کتاب جس کا آپ نے نام لیا ہے، لسان العرب ابن منظور افریقی، جی جس کا آپ نے خود نام لیا، اسی سے دکھا رہا ہوں میں۔ اللہ اکبر۔ اس میں لکھا ہے کہ ان صدقۃ اللہ تحل لمحمد و آل محمد، صدقہ محمد اور آل محمد پر حلال نہیں۔ دل علی ان آل محمد هم الذین حرمت علیہم الصدقہ، یہ دلیل ہے اس بات کی۔ کس بات کی دلیل ہے یہ؟ کہ اہل بیت وہ ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے، وَأُبْوِذُوا مِنْهَا الْخُمْسَ، اور ان کو جن اہل بیت پہ صدقہ حرام کیا گیا تو وہ کہاں سے کھائیں گے؟ اب لکھا ہے اس نے لسان العرب کہ اس صدقے کے بدلے ان کو خمس دیا گیا، خمس سے کھائیں گے وہ۔ یہ ہے لسان العرب، اس کی جلد نمبر ہے جناب پہلی، اس میں آپ نے سنا، یہ ہے نہایہ ابن اسیر، النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، الامام ابی سعادت مبارک محمد ابن اسیر جزری، مشہور ہے، پہلی جلد ہے اس کی، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 81، اس میں لکھا وفیہ لا تحل صدقہ لآل محمد و آل محمد، محمد و آل محمد پہ صدقہ حرام ہے، اور اس میں اختلاف ہے۔ اب کیا کہے گا؟ دل حاضر حدیث ان آل محمد، وہی بات جو لسان العرب میں تھی کہ یہ بات دلیل ہے اس بات کی کہ آل محمد وہ ہیں جن پہ صدقہ حرام، اور اس کے بدلے میں ان کو خمس دیا گیا، اس کے عوض میں ان کو خمس دیا گیا۔ یہ ہے آل محمد اہل بیت جن پہ صدقہ حرام۔ یہ ہے سنن کبریٰ للبیہقی۔ آئیے جناب، اس میں لکھا ہے کہ اہل بیت کون ہیں؟ فرمایا کہ اہل بیت وہ ہیں جن پہ صدقہ نبی کے بعد حرام ہے۔ وقال ومن ہم، وہ ہیں کون؟ پوچھنے والوں نے پوچھا زید بن ارقم رضی اللہ سے کہ وہ کون ہیں؟ قال آل علی و آل عقیل و آل جعفر آل العباس۔ جی میرے محترم، اب وضاحت آ گئی۔ ایک تو نا خالی صدقہ جن پہ حرام نہیں، یہاں تو صدقہ بھی حرام، اور آگے وضاحت وہ ہیں کون؟ جب پوچھا گیا کہ من ہم، وہ ہیں کون؟ فرمایا آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل العباس، عباس کی اب کا خاندان، علی کا خاندان، جعفر کا خاندان، عقیل کا خاندان، یہ بھائی ہے مولا علی علیہ السلام کے، جعفر و عقیل۔ عباس چچا ہے،
رسول خدا کے نہیں، مولا علی کے بھی۔ کون ہے آل؟ جن پہ صدقہ حرام۔ اللہ اکبر، آپ کا تو سارا کاروبار ہی صدقے پہ چلتا ہے۔ یہ ہے صحیح ابن خزیمہ، میں چھوٹی کتابوں کی بات نہیں کر رہا، یہ آپ کی بنیادی کتابیں ہیں۔ صحیح الکتب مکتبۃ الاسلامی، صحیح ابن خزیمہ، الامام الائمہ ابی بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ نیسابوری، دوسری جلد ہے اس کی۔ اس میں لکھا ہے کہ اہل بیت کون؟ نساؤ قال ولیکن اہل بیتہ من حرم صدقۃ، وہ ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے۔ قال من ہم، پوچھنے والوں نے کہا وہ ہیں کون جن پہ صدقہ حرام؟ وضاحت فرمائیں۔ فرمایا آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل العباس، یہ ہیں جن پہ صدقہ حرام۔ وکل ہؤلاء حرم صدقۃ، یہ سب وہ ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے۔ یہ معجم کبیر امام طبرانی 360 میں یہ فوت ہوئے ہیں، بڑے محدث اہل سنت کے۔ دار احیاء تراث عربی سے چھپی ہے، 5ویں جلد ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے جناب 182 182۔ سألت زید بن ارقم من آل محمد، آل محمد کون ہے؟ بدعلی صاحب یہ غور سے سنیں، آل محمد کون ہے؟ صحابی رسول زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا۔ کیا پوچھا گیا؟ من آل محمد؟ قال ہم آل علی و آل العباس و آل جعفر و آل عقیل، علی کے بھائی یہ ہے جن پہ صدقہ حرام ہے، یہ ہے آل۔ صحابی کی زبانی، چرا عاقل کنت کاری کے پاداز پشیمانی، عقل مند ایسا کام کیوں کرے کہ تجھے پشیمانی کا منہ دیکھنا پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔